بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں ہوں جی محمد مظہر اقبال چٹھا ایڈوکیٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مظہر چٹھا۔ اس چینل سے میں سرکاری ملازمین کے مسائل کی بجائے میں دیگر جو قوانین ہیں، دیوانی، فوجداری اور آئلی قوانین، ان کی بابت جو تازہ ترین فیصلے عدالتوں میں ہوتے ہیں ان کی روشنی میں آپ کو آگاہی فراہم کرتا ہوں۔ تو آج سیل ٹو ایگریمنٹ کا معاملہ ہے، اس کے متعلق میں آپ کو آگاہی فراہم کروں گا۔ اس سے قبل کہ میں اس کی ڈیٹیلز آپ کو بتاؤں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا آپ نے ابھی تک میرا چینل جو ہے وہ سبسکرائب نہیں کیا، تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس سے متعلق آگاہی حاصل ہو۔ تو آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ایک فیصلہ ہے سیل ایگریمنٹ کا، یعنی پراپرٹی کے جو لین دین ہیں ان پر کافی سارے معاملات جو ہے وہ پیش آتے ہیں، اور کئی معاملات الجھ جاتے ہیں اور الجھنے کے باعث عدالتوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس میں جو اس وقت میں آپ کے سامنے جو پرنسپل جو سیٹ ہوا ہے وہ رکھنے جا رہا ہوں کہ سیل ایگریمنٹ میں اگر کسی نے معاہدہ پیش کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے سیل کے معاہدے کو تسلیم کر لیا۔ اب اس میں اگر کچھ سوالات ہیں تو وہ پھر ان کا برڈن آف پروف جو ہے وہ اس پر شفٹ ہو جائے گا۔ یہ کون سا کیس لا ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ کیس لا ہے جی PLJ 2024 لاہور نوٹ 1۔ یہ ملتان بینچ کا فیصلہ ہے جی۔ یہ انوار الحسین صاحب جسٹس آنریبل جسٹس انوار حسین صاحب کے سامنے یہ مقدمہ تھا، اور یہ انعام اللہ خان نامی اپیلانٹ تھا، اور یہ علی نواز وغیرہ جو ہے اس میں رسپونڈنٹ تھے۔ تو اس میں ہوا یہ تھا کہ جو اپیل کنندہ تھا وہ اپنا معاہدہ لے کر جو ہے عدالت میں پہنچ گیا، اور اس نے کہا کہ یہ اس معاہدہ کے تحت اس نے معاہدہ مجھ سے لکھوا لیا، اور اس کی جو ہے بیانہ کی رقم جو ہے وہ مجھے ادا نہیں کی۔ تو اس کے بعد عدالت نے جب اس کو ڈیٹیل سنا تو پھر دیکھا کہ جو نیچے کیا فیصلہ ہوا ہے، تو نیچے بھی یہ دیکھا گیا کہ جو ماتحت عدالت ہے اس نے بھی برڈن آف پروف جو ہے وہ شفٹ کر دیا درخواست گزار کے، یعنی جو مدعی تھا اس کے کندھوں پر یہ اس کا برڈن آف پروف شفٹ کر دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عدالت کا کہنا یہ تھا کہ اگر اس نے یہ معاہدہ پیش کیا ہے، ایگریمنٹ پیش کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایگریمنٹ کے انگریڈینٹس کو تسلیم کرتا ہے اور ایگریمنٹ تسلیم شدہ ہے۔ اب اگر اس کو رقم نہیں ملی یا بیانہ نہیں ملا یا اس میں کوئی دیگر معاملات ہیں تو اس کو ثابت کرنا بھی پھر اسی کی ذمہ داری ہے۔ تو اس کو لے کر جو ہے وہ نیچے دعویٰ جو ہے وہ ڈگری ہو گیا۔ تو ڈگری ہونے کے بعد پھر اپیل میں آگے، اور اپیل میں جو ہے ہائی کورٹ نے اتفاق کیا ماتحت عدالت کے اس پوائنٹ پر کہ جب معاہدہ جو ہے وہ ایڈمیٹڈ ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے یہ پھر مدعی کو ہی ثابت کرنا ہوگا کہ پھر اس کی جو شرائط ہیں وہ فلفل ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی۔ تو اس بنیاد پر اس کی اپیل جو ہے وہ ڈسمس کر دی گئی، اور یہ اصول، یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا کہ اگر کوئی معاہدہ پیش کرتا ہے تو وہ اپنے معاہدے کو ایڈمٹ کر لیتا ہے، اور اگر کوئی چیز ایڈمٹ ہو جائے تو پھر اس کے متعلق اگر کوئی چیز اگر اس میں وہ تسلیم نہیں کرتا تو پھر اسے ثابت کرنا بھی اسی کی ذمہ داری ہے۔ تو امید ہے کہ یہ میری ویڈیو یا میری یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کر دیجیے گا، اور آخر میں پھر میری گزارش ہوتی ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملیں گے آئندہ کسی نئے قانونی نکتے کے ساتھ، کسی نئے کیس لا کے ساتھ۔ اور یہ کیس لا ایک بار پھر نوٹ کر لیں تاکہ ریفرنس کے طور پہ آپ کو کام آ سکے۔ یہ ہے جی PLJ 2024 لاہور نوٹ 1، ملتان بینچ کا یہ فیصلہ ہے۔ انعام اللہ خان نامی اپیلانٹ ہے، اور یہ علی نواز کی ورسز یہ مقدمہ تھا،
اور یہ سیکشن جو 12 ہے سیل ایگریمنٹ کا، اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 جو ہے اس کے متعلق اور اس کے پس منظر میں یہ فیصلہ دیا گیا ہے۔ تو اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ ملیں گے کسی نئے قانونی نکتے کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔